ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. ہم صدیق اکبر کی شان کو بیان کرتے ہیں خدا کی قسم تو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. ہم دیواروں پر لکھنے والے نہیں ہیں, ہم سینوں میں رکھنے والے بھی ہیں, زبان سے اظہار کرنے والے بھی ہیں, اور ڈنکے کی چوٹ پر صحابہ اور اہل بیت کی شان کو بیان کرنے والے بھی ہیں. یہ اہل سنت کا نصیبہ ہے, اہل سنت کا حصہ ہے, اہل سنت میں سے بننے والے ہیں, کسی اور کی مجال نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر ایک اہل بیت کی شان کو بیان کرے گا تو صحابہ کی گستاخیاں کرے گا, صحابہ کی شان کو بیان کریں گے تو اہل بیت کی گستاخیاں کریں گے. لیکن اہل سنت کے مقدر پر قربان جائیں, حضور کا صدقہ ہے کہ یہ اہل بیت کی محبت سے بھی سرشار ہے اور یہ صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں رکھے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیان پار اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرب رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا اصحابی النجوم کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں اور میری جو اہل بیت ہے ایک کشتی نور کی مانند ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ستاروں کی روشنی میں ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, کشتی اہل بیت میں ہے, کسی کشتی میں سوار ہو کر اہل بیت کی ستاروں کی محبت کی روشنی میں بیٹھ کر آپ رسول اللہ علیہ السلام کے دامن تک پہنچیں گے اور آپ کے پیچھے چل کر آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر آپ جنت میں جائیں. تو اعلیٰ حضرت کے دل کمال ہے, اس کو نہیں کہا اس کو محبت, اس کو محبت اس کو محبت, اس کو محبت, اس کو محبت, اس کو محبت. یہ تعلیم ہمیں اعلیٰ حضرت نے دی, یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ سب سے پہلے خلیفہ بولے بلا فصل, سب سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, دوسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ, چوتھے خلیفہ مولا علی کی شان یہ بھی ہے آپ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد بھی ہیں اور جنتی خاتونوں کے شوہر بھی ہیں. جنتی خاتونوں کے سردارہ ہوں گی سیدہ کائنات آپ ان کے شوہر بھی ہیں اور خود امام الاولیاء بھی ہیں, خود امام الاولیاء بھی ہیں. بھائی کریم آقا اس کا گستاخ ارشاد فرمایا علی کی شان یہ ہے کہ علی سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے, علی سے بغض رکھنا یہ مجھ سے نہیں کرنا ہے. فرمایا مومن یہ علی سے محبت کرتا ہے اور منافق یہ علی سے محبت کر سکتا نہیں ہے. جو مومن ہوگا نا یہ علی سے محبت کرے گا. اور صحابہ جو ہے نا صحابہ یہ حضور کے ہر قول کو کما حق سنتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. راوی کہتے ہیں جب سے حضور نے یہ روایت بیان کی تو صحابہ نے مومن اور منافق کو پہچاننے کا ایک ہی معیار رکھا, تو اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے, علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ مسا سے جاتا صحابہ کہتے ہیں یہ مومن ہے, ایمان والا یہ اپنا ہے, اور جس کے چہرے پر بل آ جاتے صحابہ کہتے ہیں یہ اپنا نہیں ہے. تو مومن اور منافق کی جو پہچان ہے یہ علی کی محبت ہے, علی کا ذکر ہے, علی کا تذکرہ ہے. اے سنیے تمہیں مبارک ہو تم صحابہ کے غلاموں کی غلامی میں ہو اور مولا علی کے غلاموں کی غلامی میں ہو اور رسول اللہ کے کما حق امتی بننے میں کامیاب ہو. ہم یعنی سنت صراط مستقیم پر ہیں اور جس مسلک پر خدا کی قسم کبھی بے ادبی ان سے نہیں نکلتی. اگر ہمارے اندر کسی بھی عقیدے میں کہیں بھی خرابی ہوتی ہے ہم اس کو ڈنکی کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے یہ بندے کے عقیدے میں خرابی ہے. اس کے مقابلے آپ دوسروں کے مقابلے میں چلے جائیں, بڑے بڑے بن مارتے ہیں, بڑے بڑے عقائد میں فساد کرتے ہیں, خرابی کرتے ہیں, لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنا مسئلہ کا ہے تو ہم اپنے مسئلہ کو نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی محبت کو, ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کو, ہم دیکھتے ہیں اہل سنت کے جو عقائد ہیں ان کے عقائد کو. اگر ان کے مطابق ہے ہمارے سر کے تاج, اور اگر ان کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتے, ہم اس کو سلام بھی نہیں کرتے, چاہے وہ بڑا مفتی ہو, چاہے وہ بڑا اپنے آپ کو فقیہ کہے, چاہے وہ اپنے آپ کو بڑا مجتہد کہے. اہل سنت میں جو ہے, اہل سنت کے جو عقائد پر ہے, ہمارے عقائد کے عقائد پر ہے, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر ہے, امام اعظم کی تعلیمات پر ہے,
اور ہمارے ابھی جب سنت کی تعلیم پر ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے، اس کے علاوہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کی شجاعت بڑی کمال کی۔ فرمایا جب خیبر کا معاملہ ہوا، خیبر کا حضور اسلام 2 دن سے بھیج رہے تھے اپنے صحابہ کو۔ فرمایا پہلے دن حضور نے صدیق اکبر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، اے صدیق جاؤ خیبر کی طرف جاؤ۔ اور میں صدیق اکبر جھنڈا لے کر گئے، کوشش کی، جدوجہد کی، لیکن فتح نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ اور میں دوسرے دن حضور نے عمر فاروق اعظم کو بھیجا، اے فاروق اعظم نے خیبر کی طرف۔ اور میں عمر فاروق اعظم نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، جدوجہد کی، لیکن جس کے نصیب میں ہو۔ اور میں عمر فاروق اعظم کی آپ واپسی آئے۔ حضور نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر رب نے خیبر کی فتح رکھی ہے، اور میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے یہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ تھے، وہ صحابی تھے اور دوسرے نہیں تھے۔ کہتے ہیں صحابہ نے جیسے یہ بات سنی نا تو یہ نہیں کہا کہ حضور کی بات کا علم کیسے ہے۔ صحابہ کے دل میں بے چینی ہو گئی کہ اللہ، یا اللہ یہ نصیب ہمارا ہو۔ وہ صحابی کہتا ہے یا اللہ یہ نصیب میرا ہو کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول میں سے محبت کرتے ہیں۔ کہتا ہے دوسرا رات بڑی بے چینی میں گزری، جب صبح ہوئی تو حضور نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صدا لائی گئی۔ فرمایا حضور کو خبر دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے آنکھوں میں اشک جو ہے یہ آئی ہوئی ہے، آنکھیں ٹک رہی ہیں، آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ فرمایا علی کو بلایا گیا تو حضور نے اپنا وہ لعاب جو پہلی غذا علی کا گلا اور علی کا پیٹ میں عطر بنی تھی، وہی لعاب حضور نے علی کی آنکھ میں لگایا۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جیسے حضور نے لعاب لگایا ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آنکھ میں افسوس ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا علی جاؤ جھنڈا لے کر تم خیبر کو فتح کرو گے۔ کہتے ہیں جیسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خیبر کی طرف بڑھے اور وہاں جا کر آپ نے ایک جو ہے وہ ایک صدا لگائی اور بہادروں کی طرح جو رشت کرتے تھے آپ نے وہ پڑھا، تو وہاں پہ مرحب نام کا جو یہودی تھا یہ بڑا مشہور تھا جنگ میں، اس نے کہا کہ تو مجھ سے لڑے گا؟ فرمایا اس نے کہا کہ تو اپنے بڑوں میں سے کسی کو دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے نام سے وہ خدا ہے اور میری ماں نے میرا نام ہے تو بنا رکھا ہے اور میں اللہ کا شیر ہوں۔ فرمایا اس مرحب کو آپ نے ایک ہی تلوار ماری، ایک ہی تلوار اس کے جو ہے لوہے کے زلے کو کاٹی ہوئی اس کے دب تک پہنچ گئی۔ اور میں مولا علی نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر رکھا اور مسلمان مولا علی کی پیٹھ پر چڑھ کر آپ خیبر میں چلے گئے اور خیبر کو رب تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے ہاتھ پر فتح نصیب کی۔ تو فرمایا یہ وہ دروازہ تھا، صحابہ کہتے ہیں یہ بات بھی بڑوں بڑوں کو سمجھ آئی کہ جناب ایک دروازہ الٹے ہاتھ سے اکھاڑا اور مولا علی نے اس کو ڈھال بنایا، ڈھال ایک ہاتھ سے۔ صحابہ کہتے ہیں اسی دروازے کو بعد میں 40 لوگوں نے تصویر پر ادھر رکھا، 40 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھایا نہیں، تصویر پر ادھر رکھا۔ یہ مولا علی کی طاقت ہے۔ یہ بات بھی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جناب ایک الٹے ہاتھ سے دروازہ اٹھایا، بعد میں 40 لوگوں نے نہیں اٹھا سکے۔ ہم کہتے ہیں سلیمان کے جو صحابی تھے ان کے ساتھی تھے، ان کا تمہیں واقعہ نہیں پتا؟ پلک جھپکنے سے پہلے جو وہ ملکہ تھی ان کے اتنے بڑے تخت کو انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے لایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے ساتھی کی طاقت یہ ہو تو محمد مصطفیٰ کے غلام مولا علی کی طاقت کیا ہے؟ مولا علی کی طاقت کا مولا علی فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کو سکون کی نیند کب آئی؟ سکون ہوتا ہے نا، کبھی موت کا ڈر ہی نہیں، موت کا بالکل خوف ہی نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب حضور ہجرت کی نا حضور تو حضور نے مجھے بلایا، اے علی
میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ میں صدیق اکبر کو لے کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اے علی، یہ تیرے پاس امانتیں ہیں، امانتیں بھی کن کی تھی؟ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے، امانتیں بھی ان کی تھی۔ خدا کی قسم، کمال قربان جائیں ایسے نبی پر، اور ہمارے ایسے نبی ہیں اس پر فخر کرتے ہیں۔ حملہ کرنے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں لٹانے کے لیے وہاں اپنے چچا صاحب بھائی کو چھوڑتے ہیں۔ اے علی، اس بستر پر بیٹھ جاؤ، کل ان کی امانتیں واپس دے کر تم مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں جیسے حضور نے یہ فرمایا نا، خدا کی قسم کوئی رات میری ایسی سکون والی نہ گزری تھی جو وہ رات گزری۔ پوچھی گئی وجہ، اے علی وجہ کیا ہے؟ آپ کو سکون کی نیند آئی؟ کیونکہ آپ کو سخت سبزوں کی رات میں اللہ کی عبادت کرنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن سکون کی نیند آپ کیسے سو گئے؟ مولا علی فرماتے ہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ کے رسول کل تم ان کی امانتیں دو گے اور مدینے کی طرف آؤ گے۔ کہا خدا کی قسم، مجھے رسول اللہ کے سپورٹ پر اتنا یقین تھا کہ ہو نہ ہو آج کچھ بھی ہو جائے، آج مجھے موت نہیں آ سکتی، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے اے علی کل ان کی امانتیں دینا اور مدینے کی طرف ہجرت کر کے آنا۔ کہا وہ رات تھی کہ مجھے اتنی سکون کی نیند آئی، اتنی سکون کی نیند آئی، کبھی زندگی میں اتنی سکون کی نیند آئی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ کو کنیت ابو تراب بڑی پسند۔ ابو تراب پتہ ہے کہ حضور نے ان کو کنیت دی، وہ کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ اور مولا علی کے درمیان گھریلو خاندان کی کچھ بات ہوئی، سخت بات ہوئی، تو مولا علی رضی اللہ عنہ آپ مسجد نبوی شریف میں جا کر زمین پر لیٹ گئے، مٹی پر لیٹ گئے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر پوچھا تو سیدہ کائنات نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں تشریف لے گئے تو شیر خدا مٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا قوم یا علی، قوم یا ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ آپ نے مٹی جھاڑی اور مولا علی کو اٹھایا۔ کہتے ہیں جب سے حضور نے یہ فرمایا تھا، جب بھی علی مولا علی کو ابو تراب کہا جاتا، خدا کی قسم مولا علی اس پر خوش ہوتے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا ابو تراب، اے مٹی کے باپ، اے مٹی والے۔ تو مولا علی کی شان جناب بڑی ارفع ہے، بڑی اعلیٰ ہے۔ یہاں تک کہ محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ جتنی احادیث مولا علی کی شان میں آئی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا علی ان تینوں سے افضل ہو گئے، نہیں، ہر ایک کی الگ الگ شان ہے، ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے، ہر ایک کا الگ الگ مرتبہ ہے۔ اور دیکھا جائے تو لوگ اہل سنت اس کو بیان کرتے ہیں صحابی ہونے سب صحابہ برابر ہیں، صحابی ہونے میں سب صحابہ برابر ہیں، جیسے نبوت میں سب نبی برابر ہیں۔ نبوت میں کیا ہے؟ سب نبی برابر ہیں، صحابیت میں بھی سب صحابی برابر ہیں، باقی اللہ نے ہر ایک کو مقام، ہر ایک کو شان، ہر ایک کو بلندی مرتبہ وہ الگ الگ دیا ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو مجال نہیں ہے کہ ہم کسی کو شان کو بیان کرنے کے لیے کسی کو شان کو کم کریں، اور کسی کی شان کو بیان کرنے سے کسی کی شان کام ہو جاتی بھی نہیں ہے۔ صحابہ کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے، جو بھی معاملات ہوئے، ان کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ یہاں تک کہ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا ہوگا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میدان میں، جنگ کے میدان میں یہ صدا دی جائے ہے کوئی اس لشکر میں ایسا جس نے رسول اللہ کی زیارت کی ہو، جو صحابی ہو؟ فرمایا ایک بندے نے کہا جائے گا یہ صحابی ہے۔ فرمایا اس بندے کے صدقے، اس صحابی کے صدقے اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے۔ فرمایا پھر صدا دی جائے گی ہے کوئی وہ جس نے رسول اللہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی صحابی کی زیارت کی ہو؟ فرمایا پھر بتایا جائے گا ہاں جی لشکر میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے اس کو دیکھا ہے، جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، یہ صحابی کو دیکھا ہے۔ فرمایا اللہ اس تابعی کے صدقے میں اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا۔ فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا،
اس لشکر میں وہ بندہ بھی ہے جس نے رسول اللہ کے صحابی کو دیکھا ہے، یعنی تباہ رہی، فرمایا اللہ اس کے صدقے میں لشکر کو فتح نصیب کر دیا۔ اسے فرماتے ہیں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔ قربان جب حضور کے علم پر حضور کو پتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اور آنے والے دور میں میرے صحابہ کے بارے میں لوگ گفتگو کریں گے، تان و تشریح کریں گے، اس لیے میرے حضور وقتاً فوقتاً صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم نے مولا علی کا صدقہ، تمام صحابہ کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ ہماری نیک آباد کو اللہ پاک کا نصیب کرے، اور اللہ پاک عقائد کی پختگی نصیب کرے، ایمان کی پختگی نصیب کرے، اللہ پاک عبادتوں کو بجا لانے میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔